السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گندم کی سبسڈی کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی نئی گندم آنے والی ہے، اور اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کے اندر سبسڈی دی جائے گی حکومت کی طرف سے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اسحاق صاحب۔ یہ ان معاملات کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا بتائیں جی، یہ جو گندم کی سبسڈی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے جناب کہ یہ حکومت جو سیڑھیاں چڑھ رہی ہے اقتدار کی، اس کے لیے بے شمار چیلنجز ہیں۔ مافیا جو ہے ہمیشہ سے سرگرم میں عمل رہا ہے، اور کچھ بااختیار لوگ جو ہیں من مانی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے کہ گندم جو ہے سرکاری جب دی جاتی ہے، عوام کو پسائی کر کے آٹا دانہ دیا جاتا ہے، وہ صحیح جگہ پر پہنچنا مشکل سے ہے۔ اس میں بااختیار لوگ جو ہے نا خود برد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ حکومت سبسڈی ادا کرتی تھی، اور اس کا بوجھ بھی حکومت پر پڑتا تھا، بدنامی الگ ہوتی تھی۔ اس نظام کو چینج کرنے میں جو کردار ادا کیا گیا، ہم اس میں آپ کے سامنے عوام کی عدالت میں یہ ایک آپ کی ایک اپیل ہے، یہ محب وطن اور عوام دوست فلور مل آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جی، اور اس پر آپ نے بھی کچھ تنقیدی جائزہ بھی لینا ہے۔ آپ یہ جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب نامزد وزیر اعظم پاکستان، محترمہ مریم نواز نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب، ان سے بہت سے یہ مافیا جو ہے بہت امید رکھتے ہیں کہ یہ برسر اقتدار آ کر اس نظام کو پرانے کو پھر کھولیں گی، اور ہمیں وہ گل کھیلنے کا موقع مل جائے گا، اور عوام کا خون نچوڑیں گے ہم اسی طریقے سے۔ لیکن یہ ایک چیز جو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ کتنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہتا اور وہاں پسے رہتے، اور حکومت کو بہت کچھ کرنا ہے، عوام کو ریلیف بھی دینی ہے، اور اس کے علاوہ قرضوں سے نجات کا سلسلہ بھی قائم رکھنا ہے، مستحق افراد کو ریلیف دینی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ بر وقت اقدام جو ہے کئی مایوسیوں سے ہم بچ کے ہیں، اور سرکاری گندم کوٹا سرکاری و نجی قیمتوں میں بڑے فرق کے کرپشن مدعے کو زندہ نہ کیا جائے۔ اپیل ہے، ہم عالمی چیف نگران حکومتوں سے دلی ادارے سے تشکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی زرعی اور غذائی معاملات میں بہتری لانے کے لیے فائدہ مند اصلاحات متعارف کرائیں۔ بالخصوص ملک میں گندم پیداوار اور ضروریات میں 24 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ختم کرانے کے لیے نجی شعبہ کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی، ورنہ ملک بھر میں سٹے باز گندم مافیا نے 6,000 روپے فی من اور 20 کلو آٹا تھیلا 3200 سے 37 تک لے جانے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ پنجاب میں برسے رائج سرکاری گندم کوٹا کا نظام عوام اور حکومت دونوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ اربوں روپے کی سبسڈی کا بوجھ حکومت اٹھاتی تھی، لیکن چند فلور میں سرکاری گندم لے کر اسے منافع پر اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دی تھی۔ یہ چند فلور ملوں سے مراد وہ ہے جو بااثر لوگ ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر پسائی کی مقررہ شرح سے کم کے ساتھ سرکاری آٹا تیار کیا جاتا تھا یا اسمگل کر دیا جاتا تھا۔ تمام بدنامی کا بوجھ حکومت برداشت کرتی تھی،
سرکاری گندم کوٹا کا نظام ختم کرنا انقلابی قدم ہے، جس کے نتیجے میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سرکاری آٹے کی قیمت نجی آٹا فروخت ہو رہا ہے کم قیمت پر، اور یہ بات اخبار میں بھی موجود ہے کہ سرکاری ریٹ سے کم پرائیویٹ 20-25 روپے کا فرق موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بر وقت 24 لاکھ ٹن شارٹ فال کو ختم کیا ہے انہوں نے۔ نہ ختم کرتے تو اس ملک کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا، اور ابتدا میں جبکہ رمضان شریف بالکل قریب ہے اور ہم نئی گندم کے آنے کے بھی بہت قریب ہیں، انشاءاللہ 10 مارچ کے بعد نئی فصل آ جائے گی۔ ہم اس شارٹ فال سے پہلے ہی نکل چکے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا، دوسرا جناب، پہلے میں جناب شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، پنجاب کی غیر فعال فلور مل نے ایک بار پھر یہ امید باندھ لی ہے کہ آپ مسند اقتدار سنبھالتے ہی پنجاب میں سرکاری گندم کوٹا کا نظام دوبارہ بحال کریں گے، سرکاری آٹے کی قیمت نجی آٹے کے مقابلے میں انتہائی کم کر دیں گے۔ بالخصوص رمضان پیکج کے حوالے سے بہت سی خوش فہمیاں پالی جا رہی ہیں کہ سیاسی مسلطوں اور عوامی مقبولیت کی خاطر عام رمضان پیکج میں سرکاری آٹا کی سیل لگانے والے ہیں، جس سے کئی ماہ بند غیر فعال فلور ملوں کو دوبارہ کلیکشن اور خود بود کرنے کا موقع ملے گا۔ محب وطن اور عوام دوست فلور مل آپ سے درخواست کرتی ہے کہ سبسڈائز سرکاری گندم کوٹا کے کرپٹ نظام کو دوبارہ بحال نہ کیا جائے، موجودہ لبرل پالیسی کو جاری رکھا جائے۔ اولین ترجیح کے طور پر رمضان پیکج تحت مستحق افراد کو سستا آٹا بے زیر انکم سپورٹ پروگرام اور نادرہ ڈیٹا کے ذریعے فراہم کیا جائے۔ زیادہ مناسب ہوگا کہ مستحق افراد کو سرکاری فلائی پروگرام کے تحت براہ راست کیش سبسڈی دی جائے تاکہ کرپشن کے امکانات ختم ہوں۔ اگر رمضان پیکج کے تحت پنجاب میں سرکاری سستا آٹا دینا ہے تو پھر دکانوں کی بجائے بڑی تعداد میں سیل پوائنٹس بنا کر وہاں فراہم کیا جائے، کیونکہ دکانوں پر فراہم کردہ آٹے کی بھاری مقدار کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، اور یہ ماضی کے ریکارڈ سے تصدیق شدہ حقیقت ہے۔ آئندہ خریداری سیزن فلور مل کے لیے پنجاب گو نو ایریا نہ بنایا جائے، پکڑ دکڑ سرکاری اہداف مکمل کرنے کی بجائے مل کو زیادہ مقدار میں گندم خریدنے کا موقع دیا تاکہ حکومتی خزانے پر کم سے کم مالی انتظامی بوجھ پڑے۔ بر وقت گندم امپورٹ سے دستیابی ضرورت شارٹ فال تو ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ ماہ ملک میں آئندہ ماہ کیا جی وہ مارچ آنے ہی والا ہے، کل کا دن نہیں ہے، گندم کی نئی فصل کی آمد شروع ہو جائے گی۔ 10 مارچ کے بعد امپورٹڈ گندم ملکی بندرگاہوں پر لانے پر مکمل پابندی عائد کی جائے، اس لیے کہ جب سرپلس ان کے پاس گندم آ جائے گی تو کسان بھائیوں کو اپنی فصل کی فروخت میں معاشی استحصال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جناب والی، یہ میں عوام کی عدالت میں یہ بات رکھتا ہوں کہ ایسا ہوتا آیا ہے، اور اگر بر وقت اس پر یہ کام نہ کیا جاتا، یہ پالیسی نہ بدلی جاتی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مستحق افراد کو آپ ریلیف نہ دیں، ریلیف دیں لیکن ملک کو بھی بچائیں۔ بے شمار مسائل کا شکار ہے یہ ملک۔ اگر آپ سبسڈی لے کر اربوں روپیہ اور قرضہ چڑھاتے ہیں تو یہ ملک اور تباہی کی طرف جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے محمد اسحاق صاحب۔ سبسڈی کے اوپر بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ نئی گندم آنے والی ہے اور حکومت سے درخواست یہ ہے، اپیل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بندرگاہوں و دیگر جگہوں پہ آپ نظر رکھیں، گندم کو کہیں جانے نہ دیا جائے، جیسے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، امپورٹ کی جاتی رہی ہے گندم، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ شارٹ فال جو تھا گندم کا 24 لاکھ کا، وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ پورا کیا گیا ہے۔ تو اب جب نئی گندم آئے گی تو خدارہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو سبسڈی دیں تاکہ غریب عوام آپ کو دعائیں دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔